السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. سحر محبت کا لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ارسلان نے رباب کو دوائیاں دی اور انجیکشن لگا دیا کیونکہ پچھلے انجیکشن میں دیے گئے پین کلر کا اثر اب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا تھا. رباب کے سر میں درد شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے اسے دوسرا پین کلر کا انجیکشن دے دیا. رباب تھوڑی دیر میں سو گئی. ارسلان اس کے پاس بیٹھا رہا. کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا, پھر اٹھ کے پاس رکھے صوفے پر لیٹ گیا اور آج کافی زیادہ تھک چکا تھا. اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب رباب کی آنکھ کھلی. اس نے سامنے دیکھا صوفے پر ارسلان لیٹا تھا. اس کی بھاری سانس اس کی گہری نیند میں ہونے کی گواہی دے رہی تھی. رباب دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور ارسلان کے پاس آ گئی. ارسلان ایک ہاتھ اپنے آنکھوں پر رکھے اور دوسرا اپنے پیٹ پر رکھے سو رہا تھا. رباب نے ارسلان کا پیٹ پر رکھا ہوا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے لب رکھ دیے. ارسلان نے اپنے ہاتھوں پر کسی کا لمس محسوس کرتے آنکھیں کھول دی. بازو اس نے آنکھوں سے ہٹا لیا اور بازو کے نیچے سے وہ رباب کو دیکھ رہا تھا. رباب اس بات سے انجان کہ ارسلان اس کے لمس پر بیدار ہو چکا ہے, اس کے ہاتھ کو پکڑے اسے عقیدت سے چومتی جا رہی تھی. I love you ارسلان, I love you so much. رباب ارسلان کو دیکھتے ہوئے بولی اور اپنے گال پر بہ رہے آنسو کو صاف کرتی اپنے بیڈ پر آ کر سو گئی. ارسلان نے رباب کو سوتا دیکھا تو اپنے چہرے سے بازو ہٹا کر مسکراتے ہوئے رباب کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا, I love you too my life. دوسری صبح ہمنہ اسرار اور آمنہ خاتون اسرار صاحب کے ساتھ ہسپتال آئے. ارسلان نے انہیں بتایا کہ رباب کو ابھی کچھ یاد نہیں آیا ہے اور اسے رباب کو کچھ دنوں بعد امریکہ لے جانا ہوگا. دراصل وہ رباب کے ٹھیک ہوتے ہی اسے ہنی مون پر لے جانا چاہتا تھا. رات والے واقعے سے اسے یہ تو پتا چل گیا تھا کہ رباب کو سب کچھ یاد آ گیا, لیکن وہ یہ جاننے سے قاصر تھا کہ رباب نے بتایا کیوں نہیں اسے سب یاد آ گیا, بلکہ اب وہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہے جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ آیا ہو. ارسلان کی بات سن کر جہاں آمنہ خاتون رونے لگی, وہیں ارسلان بیٹھا انہیں تسلیاں دیتا رہا, جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا. ارسلان دراصل خود رباب کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ اب وہ بچی ہونے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہے. وہ امریکہ میں ہنی مون کو رباب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا. اگر وہ گھر میں سب کو بتا دیتا تو کسی نہ کسی نے اسے بتا دینا تھا جو وہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا. رباب نے سب سے نارمل انداز میں مل رہی تھی. ہمنہ اسرار نے بڑھ کر اسے پیار کیا. اسرار صاحب نے اسے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا. آمنہ خاتون اسے گلے لگائے کافی دیر تک روتی رہی, لیکن ارسلان نے کے سمجھانے پر کہ ان کا اس طرح رونا رباب کی صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے, وہ چپ ہوئی تھی. رباب کو 10 دن تک ہسپتال میں رکھا گیا. ارسلان نے کسی بچے کی طرح رباب کا خیال رکھا تھا. رباب کے سر کے ٹانکے کھول گئے تھے, اب صرف ایک لائن کی پٹی اس کے سر پر موجود تھی. ارسلان رباب کو گھر لے کر آیا اور وہ قدرے مطمئن تھا. وہ رباب کو ہمہ وقت اپنے پاس رکھتا اور رباب ارسلان کی ہر طرح سے مشغول رہتی, جیسے وہ اس کا خیال رکھتا ہے جیسے اس نے آمنہ خاتون کو سمجھایا تھا. سب کچھ دیکھ کر رباب کے دل میں ارسلان کے لیے عزت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا. محبت تو وہ پہلے ہی بہت کرتی تھی ارسلان سے, اب اس کی محبت جنونیت کی حدوں تک چھونے لگی تھی. ارسلان اس سے اتنی محبت کر سکتا تھا, وہ کیوں نہیں. ارسلان رباب کو گھر لا کر کچھ کام کا کہتا باہر چلا گیا. رباب گھر میں اکیلے بور ہو رہی تھی. ارسلان نے اپنے ایک دوست جو ٹریول ایجنٹ تھا اس کے پاس بیٹھا ہنی مون کی پلاننگ کر رہا تھا. وہ سارے کام نمٹا کر گھر آیا تو دیکھا سب شام کی چائے پی رہے. وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا. سب کے ساتھ رباب بھی بیٹھی چائے پی رہی تھی. السلام علیکم. وہ بآواز بلند آواز سلام کرتا رباب کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا. رباب نے غیر معمولی انداز میں ان دونوں کے بیچ فاصلہ قائم کیا. ارسلان اس کے انداز پر مسکرا دیا. رباب ہمنہ اسرار اور اسرار صاحب کے سامنے ارسلان سے دوری بنا رہی تھی, جبکہ یادداشت جانے کے بعد بھی کبھی وہ ایسا نہیں کرتی تھی. السلام علیکم. دوبارہ آواز بلند سلام کرتا رباب کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا. رباب نے غیر معمولی انداز میں ان دونوں کے بیچ فاصلہ قائم کیا. ارسلان اس کے انداز پر مسکرا دیا. رباب ہمنہ اسرار اور اسرار صاحب کے سامنے ارسلان سے دوری بنا رہی تھی, جبکہ یادداشت جانے کے بعد کبھی وہ ایسا نہیں کرتی تھی. اکثر وہ آ کر سب کے سامنے ارسلان کی گود میں بیٹھ جایا کرتی,
जैसे बचपन में बैठती थी। अरसलान ने उसके हाथ से कप छीन लिया। ऐसा करते उसके होंठ पर एक मुस्कुराहट अपनी झलक देखकर मासूम हो गई। अरसलान उसके कप से चाय पीने लगा। रुबाब ने सवालिया नजरों से अरसलान को देखा। छोटे बच्चे चाय नहीं पीते बल्कि दूध पीते हैं। अरसलान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए कप को लबों से लगा। लेकिन मैं रुबाब कुछ कहते कहते रुकी। तुम क्या? अरसलान ने उसे देखते हुए सवाल किया। ठीक है, मैं दूध पी लूंगी। रुबाब ने मुंह नीचे करके कहा, ठीक है। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चाय का आखिरी घूंट भरकर कप को टेबल पर रख दिया। रुबाब उठकर कमरे में चली गई। अब्बू, मैं और रुबाब अगले हफ्ते अमेरिका के लिए निकलेंगे। अरसलान ने अपने जाने के बारे में बताना चाहा। लेकिन बेटा, तुम वहां अकेले रुबाब को कैसे संभालोगे? इसरार साहब ने कहा तो अरसलान मुस्कुरा दी। मैं संभाल लूंगा अब्बू। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा तो इसरार साहब भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद रुबाब ठीक तो हो जाएगी ना? इसरार साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ अबू, अल्लाह की जात बहुत रहीम है, बहुत करीम है। उसका करम ही तो है कि रुबाब बिल्कुल ठीक होने के चांसेस इतने ज्यादा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रुबाब को ठीक करके रहूंगा। अरसलान ने इसरार साहब और हमना इसरार और आमना खातून को देखते हुए कहा तो सब मुस्कुरा दी। आमना खातून की आंखों आंखों में तश्कर के मोती चमकने लगे। अरसलान कमरे में आया तो रुबाब बेड पर बैठी कोई मूवी देख रही थी। अरसलान को कमरे में आता देख उसने रिमोट से टेलीविजन बंद कर दिए। अरसलान चलता है अलमारी तक आ गया और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। अरसलान चेंज करके आया और मगरिब की नमाज अदा करने लगा। रुबाब ने अरसलान के आने से पहले ही नमाज अदा की थी। वो अरसलान की गैर मौजूदगी में ही नमाज अदा किया करती थी ताकि अरसलान को पता न चल सके कि वो बिल्कुल ठीक है। अरसलान ने नमाज अदा की और बालकनी में आकर फोन पर किसी से बात करने लगा। थोड़ी देर में ईशा का वक्त हुआ चला तो उसने वही ईशा की नमाज अदा की और रुबाब के साथ नीचे आ गई। दोनों ने खाना खाया और कमरे में आ गए। आज कोई मूवी देखें? अरसलान ने रुबाब से पूछा तो उसने हाँ कह दिया। अरसलान ने जानकर एक इंग्लिश मूवी लगा दी। उसमें कुछ कुछ देर कोई ऐसी नाजेबा कलमात ये सीन आ जाते जिन्हें देखते हुए रुबाब गर्दन नीचे कर लेती। लेकिन अरसलान देखता रहता। रुबाब अरसलान को देख रही थी जो मजे से मूवी देख रहा था। वाओ! अरसलान ने वाओ कहा तो रुबाब ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जहां लड़की मिनी स्कर्ट पहने वहां आ जा रही थी। रुबाब की आंखों में गुस्सा भरने लगा। इसने अरसलान के हाथ से रिमोट झपटा और टेलीविजन बंद कर दिया। रुबाब, ये क्या किया? कितनी अच्छी मूवी चल रही थी और वो लड़की, उसका फिगर, उफ! अरसलान ने आंखें छोटी करके कहा तो रुबाब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन वो चुप रही। अरसलान ने रुबाब के हाथ से रिमोट लेकर एक बार फिर टेलीविजन ऑन किया। अरसलान इसकी तरह की मूवी लगाने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ रुबाब का रिएक्शन देखना, और वो उसमें कामयाब भी हो गया था। उस मिनी स्कर्ट वाली लड़की की तारीफ करना भी रुबाब को परेशानी का हिस्सा था। रुबाब का गुस्सा होना अरसलान को बहुत मजे दे रहा था। टेलीविजन पर अब किसिंग सीन चलने लगा। अरसलान बगौर टेलीविजन में देखता हुआ खुश हो रहा था। रुबाब ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जो मंजर उसके सामने था उसे देखते हुए उसने जल्दी से नजरें झुकाई। अरसलान ने रुबाब को नजरें झुकाता देख लिया। एक अनचाही सी ख्वाहिश उसके अंदर तक भरने लगी। अरसलान ने रुबाब को देखा जो नजरें झुकाए बैठी थी। अरसलान ने झुककर रुबाब के माथे पर अपने लब रख दिए। डोंट वरी, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करूंगा। अरसलान ने रुबाब का हाथ पकड़कर कहा तो रुबाब अरसलान को देखने लगी। अरसलान ने टेलीविजन बंद कर दिया और अपना तकिया दुरुस्त करने लगा। रुबाब बैठी अरसलान को देखे गई। अरसलान बेड पर लेट गया और रुबाब को पास बुलाया। रुबाब अरसलान के सीने से लगकर सोने की कोशिश करने लगी। रात के किसी पहर रुबाब की आंख प्यास की शिद्दत से खुली। उसने उठकर जग से पानी गिलास में मुंतकिल किया और घूंट घूंट भरने लगी। उसने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखा और सोने के लिए लेट गई। अरसलान अपना बायां बाजू फैलाए सो रहा था जहां कुछ देर पहले तक रुबाब सो रही थी। रुबाब फिर से उसके बाजू पर सर रखकर सोने के लिए लेटने लगी कि उसकी नजर अरसलान के होंठों पर ठहर गई। उसे अरसलान का मूवी में किसिंग सीन देखना याद है। बहुत तड़पाया है ना आपको? रुबाब अरसलान के सीने पर हाथ की मुट्ठी रखे इस पर थोड़ी टिकाए इसके चेहरे को देखते हुए मुखातिब हुई। वो मुस्कुराते हुए इसके लबों पर झुककर अपने लबों की प्यास बुझाने लगी। अरसलान ने रुबाब के लबों का लम्स लबों पर महसूस करते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और अपने इतने दिनों की प्यास इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लेता बुझाने लगा। रुबाब अरसलान के जाग जाने पर उससे अलग होने की कोशिश करने लगी
لیکن اس کی ساری کوشش رائگاں چلی گئی کیونکہ ارسلان پوری طرح اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ رباب کے فرار کے ساتھ سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ارسلان کافی دیر تک اپنی تشتگی مٹاتا رہا۔ کچھ دیر بعد ارسلان کے لبوں سے ہٹ کر اس کے کان کے قریب چہرہ کرتے ہوئے بولا، تھینکس فار دس لولی گفٹ۔ ارسلان نے کہا، لولی گفٹ، ارسلان نے کہا تو اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اسے اپنے حصار میں سو گیا۔ رباب مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح ارسلان کو آنکھ کھلی تو رباب کمرے میں نظر نہیں آئی۔ ارسلان فریش ہو کر مسجد چلا گیا تو نماز ادا کر کے جاگنگ کرتا گھر لوٹ کر آیا، تب بھی حمدہ اسرار اور آمنہ خاتون ناشتے ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ رباب اب بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ ارسلان اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے لگا، وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ ارسلان فریش ہو کر تیار ہونے لگا۔ ہسپتال میں اس کے کسی مریض کا کیس ڈسکس کرنے کے لیے اسے سینئر ڈاکٹر نے اسے بلوایا تھا، ورنہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ رباب کے آس پاس رہتے ہسپتال جا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے استعفیٰ دینا چاہا تو اسپتال کے سب سے سینئر ڈاکٹر جو اسپتال کے مالک بھی تھے، انہوں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ انہوں نے خود بھی رباب کی حالت دیکھ رکھی اور وہ ارسلان جیسے قابل ڈاکٹر کے اپنے ہسپتال سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ارسلان کو 3 مہینے کی لیو دے دی گئی تھی۔ اس کی چھٹیاں ختم ہونے میں ابھی کچھ دن رہتے تھے جس میں وہ رباب کے ساتھ امریکہ جا کر آ سکتا تھا۔ ارسلان ڈائننگ ہال میں آیا، تب بھی رباب اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ رباب کہاں ہے؟ ارسلان نے ڈائننگ ہال میں آ کر آمنہ خاتون اور حمدہ اسرار سے پوچھا۔ برخوردار نہیں ہوگی، آپ اتنے بے چین تو نہ ہو۔ اسرار صاحب نے مسکراتے ہوئے ارسلان کو دیکھا تو ارسلان بھی مسکرا دیا۔ نہیں، وہ بس کب سے نظریں آئی اس لیے ارسلان سے چھپ کر کہاں تک سب مسکرا دیا۔ ویسے آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہے، رباب جس طرح پہلے ارسلان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، اب وہ ایسے نہیں کرتی، بلکہ وہ پہلے کی طرح سب کے ساتھ رہتی ہے، بالکل نارمل انداز میں بات چیت کرتی ہے۔ اسرار صاحب نے کہا تھا۔ ارسلان کے گلے میں گلٹی ڈوب کر اگلی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ارسلان ناشتہ کر کے ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال میں بھی اس کا دھیان رباب میں ہی لگا۔ رباب کل کی اپنی بے اختیاری کی وجہ سے صبح سے ارسلان سے چھتی پھر رہی تھی۔ اسے ارسلان کی ایک الگ سی شرم آ رہی تھی، حالانکہ ارسلان پہلے بھی بہت بار، لیکن کل شاید اس نے خود سے ارسلان کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی، اس لیے اسے شرم آئی۔ ارسلان جب تک گھر رہا وہ پول کے پاس بیٹھی رہی۔ ارسلان کے گھر جانے کے بعد وہ گھر میں آئی۔ ارسلان شام کو واپس آیا تو رباب کمرے میں بیٹھی ارسلان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے ارسلان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب رنگ سے خوشی سے بہار و خزاں سے کیا، ماحول کون یاد ہے ہم کو جہاں سے کیا۔ ارسلان مسکراتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر کے رباب کی طرف آیا۔ وہ بالکل رباب کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ رباب جو ارسلان کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے سامنے بیٹھے ارسلان کو اپنا خیال ہی سمجھا اور مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارسلان نے اس کے گال پر رکھے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ ارسلان، رباب ارسلان کے لمس کو محسوس کرتے ایک جھٹکے سے بیٹھ سٹی۔ ارسلان بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رباب نے نظریں جھکا لی۔ ارسلان مسکرا دیا۔ تو کیا میرے بیوی نے سارا دن؟ ارسلان نے رباب کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رباب نے ارسلان کے طرز تخاطب پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارسلان اب بھی مسکرا رہا تھا۔ رباب کنفیوز ہو گئی، اسے اس کے ٹھیک ہونے کا پتہ چل گیا ہے یہ نہیں۔ ارسلان صبح سے رباب کے اس سے چھپنے اور بھی اسے سامنے دیکھ کر گھبرانے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ رباب کل کی اس کی بے اختیاری کی وجہ سے شرما رہی ہے، تو رباب کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے رباب کو بچے کی طرح مخاطب کیا۔ کیا ہوا، بھوک لگی ہے میرے بیبی کو؟ ارسلان نے رباب کے گال پکڑتے ہوئے پوچھا۔ رباب اب بھی کچھ نہیں بولی۔ کیا ہوا میری ڈال کو؟ بولتی کیوں نہیں؟ خالہ جانی نے ڈانٹا ہے میری ڈال کو؟ ارسلان نے اس کی خاموشی سے پریشان ہوتا اسے بولنے پر اکسار آ رہا۔ نہیں، رباب نے آہستہ سے کہا۔ پھر میری ڈال کا موڈ کیوں آف ہے؟ ارسلان نے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ رباب کو اب لگنے لگا کہ ارسلان سچ میں نہیں جان پایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ مجھے نہ چاکلیٹ کھانی ہے، رباب نے کہا تو ارسلان مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جاؤ، ہم ڈنر کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں، ارسلان نے کہا تو رباب کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ دونوں ڈنر کے بعد آئس کریم کھانے کے لیے گئے تھے اور فلاور شاپ پر ارسلان پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ کیا ہوا رباب؟ ارسلان نے رباب کے چہرے پر پریشانی دیکھ لی تو اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔
مجھے مجھے نیند آ رہی ہے۔ رباب ارسلان کے سینے سے لگ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے کہیں، تم پریشان تو نہ ہو، ریلیکس کرو۔ ارسلان اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ رباب کو سمجھاتا رہا، پھر اسے نیچے لے کر آ گیا۔ اس کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ارسلان نے زبردستی اسے تھوڑا کھانا کھلا دیا اور اس کی دوائیاں دے کر سلا دی۔ وہ خود کو کافی دیر تک جگاتا رہا۔ رباب کا گھبرانا اس کے لیے باعث فکر تھا۔ ارسلان نے بنا رباب کو بتائے اور اس کے لیے شاپنگ کی اور رات کو رباب کے سونے کے بعد ساری پیکنگ کرتا رہا۔ کل صبح آن کو نکلنا تھا۔ ارسلان نے سوچا رباب کو بتا دینا چاہیے۔ ڈنر کے بعد جب رباب سونے کے لیے لیٹنے لگی تو ارسلان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ارسلان نے رباب کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، رباب نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، رباب کل ہم امریکہ جا رہے ہیں، کس لیے؟ یہ میں تمہیں وہاں جا کر ہی بتاؤں۔ ارسلان نے کہا تو رباب مسکرا دی۔ ٹھیک ہے لیکن پیکنگ کرنی ہوگی نا، آپ پہلے بتاتے۔ رباب نے کہا تو ارسلان نے آنکھیں چھوٹی کر کے رباب کو دیکھا۔ وہ میں امی کو کہتی نا کہ ہماری پیکنگ کر دیں، آپ کو اور مجھے کپڑے وغیرہ لے جانے ہوں گے نا۔ میں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہے جب کوئی باہر جاتا ہے تو اس کے پاس بڑا دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ساتھ سوٹ کیس ہوتا ہے۔ رباب نے ارسلان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے سمجھانے لگے جیسے بچے سمجھاتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن میں نے پیکنگ کر لی ہے، تم فکر نہیں کرو، چلو اب سو جاؤ، کل جلدی اٹھنا۔ ارسلان نے کہا تو رباب سر ہلاتی لیٹ گئی۔ ارسلان اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کی آنکھیں بند کیے جب اس نے اپنے پاس رباب کا وجود محسوس ہوا۔ وہ ارسلان کے گرد باہیں پھیلائے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے خود سے قریب کر دیا۔ بہت منمانیاں کر لی رباب تم نے، لیکن اب بس اور نہیں۔ امریکہ میں تم سے سارے حساب بے باک ہوں گے، سو گیٹ ریڈی۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور رباب کو اپنے حصار میں لیے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ارسلان اور رباب باہر اپنی کار کے پاس تیار کھڑے تھے۔ آمنہ خاتون، حمدہ اسرار اور اسرار صاحب ان کے پاس کھڑے تھے۔ آمنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ حمدہ اسرار قرآن آیت کا ورد کرتے ان دونوں پر پھونکے مار رہی تھی۔ اسرار صاحب کھڑے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بیٹا جانی، مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی تم پلیز رباب کا خیال رکھنا، وہ اپنا بھی، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ آپریشن سے پہلے اور بعد میں مجھے فون ضرور کرنا، میں تم دونوں کے لیے دعا کروں گی۔ آمنہ خاتون گلوگیر لہجے میں کہا تو رباب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے جبکہ ارسلان گڑبڑا گیا۔ خالہ جانی، میں رباب کا بہت خیال رکھوں گا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ ارسلان نے آمنہ خاتون کے کندھے پر بازو پھیلائے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، اچھے سے جاؤ اور اچھی خبر کے ساتھ واپس آنا۔ جیسے ہی آپریشن ہو ہمیں فون کرنا، ہمارا سارا دھیان آپ دونوں میں ہی لگا رہے گا۔ حمدہ اسرار نے ان دونوں پر پھونک مار کر کہا تو رباب شک بھری نظروں سے ارسلان کو دیکھنے لگے۔ ارسلان حمدہ اسرار کے گلے لگے، انہوں نے باری باری دونوں کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ دونوں اسرار صاحب کے پاس آئے۔ اسرار صاحب نے رباب کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا کر آمنہ خاتون کا گلے لگ کر کار میں بیٹھ گئے۔ بیسٹ آف لک، مجھے دادا بننے کی گڈ نیوز کے ساتھ آنا۔ ارسلان بھی کار میں بیٹھنے لگا تب اسرار صاحب نے ارسلان کے کار کے پاس آ کر بولے۔ ارسلان نے آنکھیں بڑی کر کے اسرار صاحب کو دیکھا۔ ابو آپ؟ ارسلان نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹا ہم تمہارے باپ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ رباب اس آپریشن میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور اب آپ دونوں ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اسرار صاحب نے آہستہ سے لیکن کڑک آواز میں کہا تو ارسلان کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ ابو آپ کو کیسے؟ ارسلان نے تھوک نکلا۔ بیٹا یہ کہنا نا باپ ہیں آپ کے، کہا نا باپ ہیں آپ کے، آپ زیادہ سوال مت کیجیے، ایئرپورٹ کے لیے دیر ہو رہی تھی، بس میری خواہش پوری کرنے کا انتظام کر۔ اسرار صاحب آخری بات پر اپنی داہنی آنکھ کو دبا کر مسکرائے۔ ارسلان مسکرا کر اپنا سر کھجاتا ہوا کار میں بیٹھ گیا۔ ارسلان رباب کے ساتھ فلائٹ بورڈ کر چکا تھا، وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ ارسلان نے رباب کی سیٹ بیلٹ باندھی تھی۔ رباب بہت خوش تھی، اس کی خوشی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ارسلان رباب کو خوش دیکھ کر کافی مطمئن تھا۔ ارسلان، امی اور خالہ کس آپریشن کی بات کر رہی تھی؟ رباب نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ امریکہ پہنچنے کے بعد بتاؤں گا، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رباب نے بھی زیادہ کچھ نہیں پوچھا کیونکہ فلائٹ پرواز کرنے لگی۔ رباب نے ارسلان کا بازو تھام رکھا تھا۔ ارسلان اس کو اپنے حصار میں لیے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا۔
फ्लाइट पूरी तरह आसमान में थी और रुबाब आसपास तैरते बादलों के टुकड़े देखकर खुश हो रही थी। जैसे ही फ्लाइट थोड़ी ऊंचाई पर आई, रुबाब अरसलान के हिसार से निकलकर खिड़की पर जा लगी। तब से वो कभी नीचे जाते अपने शहर को देख रही थी तो कभी बादल के टुकड़ों को। अरसलान उसे खुश देखकर खुश हो रहा था। चंद घंटे गुजरे तो उनके लिए खाना आ गया। खाना खाने के बाद अरसलान ने एक इंग्लिश मूवी लगाई। रुबाब फिर से बादल देखने का शुगल जारी रखे हुए थी। अरसलान मूवी देख रहा था, गाहे बगाहे रुबाब को भी देख लेता, जिसका बादल देखने का शौक था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। रुबाब ने अरसलान को देखा जब मूवी देख रहा था। उसने स्क्रीन पर देखा कि जहां लड़का लड़की एक साथ बैठे हैं और लड़का लड़की को कमरे में पकड़कर उसकी तरफ खींच रहा है। रुबाब ने स्क्रीन से नजर हटाकर अरसलान को देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा कुछ नहीं था। रुबाब ने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन बंद कर दी। अरसलान ने रुख मोड़कर रुबाब को देखा और उसे अपनी तरफ देखता पाकर अपने कानों से हेडफोन लगा निकाल कर एक तरफ रख दिया। शौक पूरा हो गया बादल देखने का? अरसलान अब पूरी तरह से रुबाब की तरफ मतवज्जा था। हाँ, आपका शौक पूरा हो गया इन बेशरम लड़कियों को देखने का? रुबाब ने तो तन कर पूछा। अरसलान ने कहका लगाया, रुबाब, क्या तुम इनसिक्योर हो रही हो? अरसलान ने आंखें छोटी करके रुबाब को देखते हुए पूछा। इनसिक्योर? और मैं? इनसे इनसिक्योर होती मेरी जूती। रुबाब ने मुंह बनाया। लेकिन अभी तो तुमने सैंडल पहना। अरसलान ने झुककर रुबाब के पैर देखते हुए मासूमियत से कहा, आप मेरी बात नहीं करें मुझसे। रुबाब ने गुस्से से दांत किचकिचलाते कहा, अरे, मेरी डॉल तो नाराज हो गई। मेरी डॉल क्या गंदी बच्ची है, ऐसे अपने अरसलान से रूठ जाती है। अरसलान ने उसे चिढ़ाया। आपकी डॉल नाराज है। रुबाब ने नाक चिढ़ाई। अच्छा बाबा नहीं देखता उनको, लेकिन तुम भी तो उन बादलों को छोड़कर मुझे देखो प्लीज। अरसलान ने झगड़ा खत्म किया। रुबाब अरसलान को देखकर मुस्कुराई। इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने ये गंदी वाली मूवी देखी ना, तो मैंने बहुत लड़ाई करनी है फिर। रुबाब ने उंगली दिखाकर वार्न किया। अरसलान ने झट हाथ खड़े कर दिए। अब प्रॉमिस मैं नहीं देखूंगा, अरसलान ने कहा तो रुबाब ने अरसलान के बाजू पकड़कर उसके कंधे पर सर रख। अरसलान ने मुस्कुराकर अपना चश्मा निकालकर सामने लगी अपनी शर्ट की पॉकेट में रखा और रुबाब के सर से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। वो लोग न्यूयॉर्क पहुंचे तो ठंडी हवाओं ने उनका इस्तकबाल किया। अरसलान ने रुबाब को कोट पहना दिया और लोग होटल से आई कार में सवार होकर होटल जा रहे थे। अरसलान, अब तो बताएं अम्मी कौन से ऑपरेशन की बात कर रही थी? आपका का, यहाँ क्या काम से आए? कोई ऑपरेशन करने? रुबाब अरसलान को देखते हुए सवाल कर रही थी। हाँ, ऑपरेशन ही करने आया हूँ, लेकिन किसी और का नहीं, तुम्हारा। ऑपरेशन? पहला ऑपरेशन जो हमने पाकिस्तान में किया था उसमें तुम्हारी याददाश्त नहीं आ सकी, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन होना है तुम्हारा, ताकि तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से लौट आए। अरसलान ने मुकम्मल इत्मीनान से बताया। रुबाब अरसलान की बात सुनकर बेहोश होने को थी। अरसलान, देखिए, ऑपरेशन की क्या जरूरत है? धीरे धीरे मुझे सब याद आ ही रहा है। देखिए, मैं आपको पहचानती हूँ, खाला खालू को, अम्मी को, सबको पहचानती हूँ, और मुझे सब याद आ जाएगा धीरे धीरे। रुबाब अरसलान का बाजू पकड़कर बोली तो अरसलान के चेहरे पर हंसी रेंग गई। ऐसे धीरे धीरे बहुत वक्त लग जाएगा रुबाब, उस ऑपरेशन के बाद तुम्हें फौरन सब याद आ जाएगा। वो लोग होटल पहुंच गए थे। अरसलान ने कार से निकालते हुए चुटकी बजाकर कहा तो रुबाब की परेशानी बढ़ने लगी। अरसलान, मेरी बात सुने। रुबाब अरसलान के पास आते हुए बोली। अब वो लोग होटल के अंदर जा रहे थे। अरसलान ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को अपना आईडी कार्ड दिखाकर अपने कमरे की चाबी ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रुबाब परेशानी से उसके साथ आई। उनका सामान होटल का बेल बॉय उठा के उनके साथ लिफ्ट में था। रुबाब बेल बॉय की मौजूदगी में चुप रही। उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही। वो लोग कमरे में आ गए तो बेल बॉय सामान रखकर चला गया। अरसलान चलता हुआ कमरे का जायजा लेने लगा। बेड पर सफेद चादर और सुर्ख रंग के गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा सा दिल बनाया गया था। कमरे में हर तरफ खुशबू वाले कैंडल जल रहे थे, जो कमरे की फिजा को महका कर रोमानी बना रहे थे। बेड के पायती के करीब तौलिए से दो बत्तख बने रखे थे। अरसलान कमरे का जायजा लेता मुस्कुरा रहा था। कमरे को हनीमून कपल के लिए बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। रुबाब और परेशान खड़ी थी। उसे अपनी परेशानी में कमरे की सजावट देखने का होश ही नहीं था। अगर वो कमरे की सजावट देख लेती तो शायद उसे अरसलान के सवाल करने की जरूरत पेश ही ना आती। कमरे की सजावट सारी खड़ी थी हकीकत लिए खड़ी थी, लेकिन रुबाब के सर पर ऑपरेशन नामी तलवार लटक रही थी। इसे होश होता भी तो कैसे? अरसलान,
دیکھیں میں کہہ رہی ہوں مجھے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ رباب ارسلان کے پاس آ کر بولی۔ ارسلان نے رباب کو دیکھا اور اپنا کوٹ نکال کر کف کے بٹن کھولنے لگا۔ لیکن سب کچھ تو یاد نہیں آیا نا رباب تمہیں؟ ارسلان نے رباب کے کندھوں سے اس کا کوٹ اتار دیا۔ مجھے دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آ جائے گا، دیکھیے مجھے ہمارا بچپن بھی یاد ہے، اور آپ مجھے کیسے اسکول اور کالج لے جاتا کرتے تھے، وہ سب بھی۔ رباب نے کوٹ سے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن سب تو یاد نہیں ہے نا؟ ارسلان نے رباب کے گلے سے اس کا دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ ارسلان آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے سب یاد آ جائے گا، دیکھیں مجھے آپ کا امریکہ آ کر پڑھائی کرنا بھی یاد آ گیا۔ رباب ارسلان کے کندھے چھوتی اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں لیکن تمہیں اس کے بعد کا کچھ یاد نہیں رباب؟ ارسلان نے اپنی شرٹ کو اوپری بٹن کھول دیے تھے اور اپنی آنکھوں سے چشمہ نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے یاد ہے نا، ہماری شادی ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے نا، مجھے یاد ہے، دیکھیں۔ رباب نے ہکلاتے ہوئے بتایا تو ارسلان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ یہ بات تو خالہ جانی نے بتائی ہوگی تمہیں، لیکن تمہیں ہماری محبت میں گزارے پل بھی تو یاد نہیں؟ ارسلان نے رباب کو باہوں میں اٹھا لیا۔ مجھے یاد ہے، آپ اس رات، آپ کا چشمہ مجھے۔ رباب نے نظریں جھکا کر کہا۔ اوہ وہ تمہیں تو وہ یاد آ گیا، لیکن اور کچھ تو یاد نہیں آیا نا؟ ارسلان نے رباب کو بیڈ پر لٹا دیا اور اپنی شرٹ کو اتارنے لگا۔ مجھے سب یاد آ گیا ہے ارسلان، آپ کی محبت، آپ کا میرا خیال رکھنا، میرے بچپانہ باتوں کو رات بھر بیٹھ کر سننا، آپ کا میرے لیے اپنی جاب چھوڑ کر مکمل طور پر میرے ساتھ رہنا، میری پرواہ کرنا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، میرے لیے آپ کا رات بھر پریشان رہنا۔ رباب ایک ایک بات بتائے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارسلان نے اپنی شرٹ اتار دی اور رباب کے اوپر جھک کے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ رباب جب افسر ارسلان کو اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلانے لگی کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، ارسلان کے اس طرح سے قریب آنے پر کانپ گئی۔ ارسلان نے اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن ارسلان کو شرٹ لیس دیکھ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ارسلان اس کے رخسار سے ہوتا ہوا اس کی آنکھوں اور لبوں سے چھو کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چوما۔ رباب آنکھیں بند کیے اس کے ایک ایک لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں سب یاد ہے، میری محبت بھی، میری تڑپ بھی، اور مت تڑپاؤ مجھے۔ میں تمہیں اپنا بنا لوں؟ اجازت ہے؟ ارسلان رباب کے کان کے پاس سرگوشی نما آواز میں بولا تو رباب کانپ اٹھی۔ ارسلان! رباب گہری سانسیں لیتی اسے پکارنے لگی۔ اجازت؟ ارسلان نے پھر پوچھا۔ رباب نے آہستہ سے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے رباب کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ رباب ارسلان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اس کی شدت سے بھرپور لمس کو اپنے لبوں پر محسوس کیے جا رہی تھی۔ بہت دیر بعد ارسلان نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تو وہ گہری سانسیں لیتی اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ ارسلان نے ذرا اونچا ہو کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ ارسلان اس کے ذرا اونچا ہونے پر رباب دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کی پیٹھ کو دیکھا اور اس کے بال ایک طرف کرتا اس کے کندھوں کو لبوں سے چھونے لگا۔ رباب مٹھیاں بھیجتے ارسلان کی قربت میں پگھلنے لگی۔ ارسلان نے اپنے دانتوں سے رباب کی شرٹ کی زپ کھول دی۔ رباب کی بڑھنا پیٹھ اس کے سامنے تھی۔ رباب نے زور سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ارسلان رباب کی شرٹ کو ایک طرف کرتا اس کے زخم کے نشانوں پر لب رکھے انہیں معتبر کرنے لگا۔ رباب ہولے ہولے کانپنے لگے۔ ارسلان نے رباب کے جسم کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے بیڈ پر چت لٹا دیا اور لحاف کھینچ کر خود پر اور رباب پر لے لیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ پر وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ ارسلان اب پوری طرح رباب کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ رباب نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ارسلان اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ اپنی انگلیاں پھنسا کر تکیے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ارسلان پروانے کی طرح شمع کی لو میں خود بھی جلتا اور رباب کو بھی جلا رہا تھا۔ صبح ارسلان کی آنکھ کھلی تو رباب اپنی باہوں میں بے خبر سوتا پایا۔ اس نے جھک کر رباب کے ماتھے پر پیار کیا اور سائڈ ٹیبل سے چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگایا۔ رباب کا سر دھیرے سے اس نے تکیے پر رکھ دیا اور بیڈ سے اٹھ کر جھک کر اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ ارسلان نے جیسے ہی رباب کا سر تکیے پر رکھا اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ آنکھ کھول کر ارسلان کو شرٹ پہنتا دیکھ رہی تھی۔ ارسلان نے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے مڑ کر رباب کو دیکھا تو رباب کی جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ ارسلان رباب کی کھلی آنکھیں دیکھ چکا تھا، وہ اس کا آنکھیں بند کرنا بھی۔ ارسلان مسکراتا ہوا رباب کے پاس آیا اور جھک کر اس کے گال پر لب رکھ دی۔ رباب نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا لیکن فوراً نظریں جھکا لی۔
رات ارسلان کو اپنے اتنے قریب دیکھنے کے بعد ایک طرح کی شرم نے اسے کان گھیرا۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، زندگی کی سب سے حسین صبح مبارک ہو۔ ارسلان نے رباب کے چہرے کے قریب آ کر کہا، آپ کو بھی۔ رباب نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، یہاں دیکھو۔ ارسلان نے رباب کا چہرہ ذرا سا اونچا کیا۔ ارسلان، رباب ذرا سا آگے بڑھ کر اس کے آگے گلے میں باہیں ڈالے اس کے ساتھ لگ گئی۔ ارسلان نے اسے تھامتے ہوئے اپنا ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ آئی لو یو رباب، یو آر مائی لائف۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رباب، تم میری زندگی ہو۔ ارسلان نے رباب کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، آئی لو یو ٹو ارسلان، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ارسلان۔ رباب نے بھی اظہار کیا، تبھی اتنے دن تڑپاتی رہی تم؟ ارسلان نے رباب کو اپنے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو میں جواب رباب سے جواب نہ بن پڑا۔ وہ تو میں کیا؟ ارسلان اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی۔ رباب نے نظریں جھکا کر کہا، ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ ارسلان نے آنکھیں سکوڑ کر رباب کے ڈر کی وجہ پوچھی۔ وہ آپ نے ہسپتال میں کہا تھا نا کہ گن گن کر بدلے لوں گا، تو میں گھبرا گئی تھی۔ رباب نے دھیرے سے منمنائی تھی۔ ارسلان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ پاگل لڑکی، اتنی سی بات پر ڈر گئی تو؟ ارسلان بولتے بولتے رکا۔ ویسے بدلے تو میں اب بھی لوں گا، ارسلان نے جھک کر رباب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو رباب نے شرما کر اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اب تم چاہے جتنا شرما لو، کل رات تم نے خود اجازت دی ہے، اب تم نہیں بچو گے، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ارسلان نے رباب کو سارا نیو یارک گھمایا، اپنا کالج دکھایا، اپنا اسپتال دکھایا جہاں اس نے ہاؤس ورک کی، اپنے دوستوں سے ملوایا۔ ارسلان نے رباب کو ہر طرح سے خوش رکھا ہوا تھا۔ ان کی روز پاکستان بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ ارسلان اور رباب کے امریکہ آنے کے بعد اسرار صاحب نے حمنہ اسرار اور آمنہ خاتون کو بتا دیا تھا کہ رباب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دونوں امریکہ ہنی مون منانے کے لیے گئے۔ وہ دونوں مطمئن ہو گئی اور شکرانے ادا کرنے چلی گئی۔ ارسلان اور رباب 25 دن بعد پاکستان واپس آئے۔ حمنہ اسرار اور آمنہ خاتون دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حمنہ اسرار نے کالے بکرے منگوا کر دونوں کا صدقہ دیا، جبکہ آمنہ خاتون نے بہت سارے نوٹ دونوں پر بار کر غریبوں میں تقسیم کروا دی۔ تو بتاؤ کب دادا بن رہا ہوں میں؟ اسرار صاحب نے ارسلان کے کان میں بولے تو ارسلان نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ ارسلان نے اپنی جاب پھر سے شروع کر دی تھی، جبکہ رباب اپنے ماسٹرز کی تیاری کر رہی تھی۔ ارسلان اور رباب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ 3 سال بعد ارسلان رباب روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا رباب؟ ارسلان پریشان سا رباب کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ رباب روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ رباب کیا ہوا ہے جانو، بتاؤ تو، اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ ارسلان رباب کی پیٹ سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، آپ کی بیٹی نے رو رو کر ناک میں دم کر دیا ہے، میں نے نہیں سنبھالنا۔ رباب نے روتے ہوئے اپنے رونے کی وجہ بتائی۔ اوہ، تو میری ڈال نے میری جانو کو پریشان کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ ارسلان نے رباب کو الگ کر کے جھک کر اس کی گال پکڑتے ہوئے پوچھا۔ خبردار جو آپ نے اسے ڈال کہا تھا، آپ کی ڈال صرف میں ہوں، آپ میرے علاوہ کسی کو ڈال نہیں بلا سکتے۔ رباب نے انگلی اٹھا کر ارسلان کو وارن کیا۔ رباب یار جانو بیٹی ہے وہ ہماری، تم اپنی بیٹی سے جیلس ہو رہی ہو؟ ارسلان نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ہاں، مجھے یہ بالکل منظور نہیں کہ آپ میرے علاوہ کسی کو ڈال کہیں۔ میرے ساتھ آپ کی محبت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کروں گی، اپنے بچوں کی بھی نہیں۔ رباب نے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھ کر کہا تو ارسلان مسکرا دیا۔ اچھا بابا، میں تمہارے علاوہ کسی کو ڈال نہ کہوں گا، نہ ہی کسی اپنے ڈالز کی محبت کو بانٹوں گا۔ خوش؟ ارسلان نے رباب کے گال پر پکڑ کر ان کے لب رکھ دیے۔ رباب مسکرا دی۔ لیکن یہ تو بتاؤ وریشا ہے کہاں؟ ارسلان نے اپنی 1 سالہ بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ خالہ کے پاس دے کر آئی، بس روئی جا رہی تھی، چپ نہیں ہو رہی تھی، رباب نے بتایا تو ارسلان کے چہرے پر فکر کی لکیر نمودار ہوئی۔ روئی جا رہی تھی، رکو میں دیکھتا ہوں، کہیں کچھ تکلیف نہ ہو اسے، ارسلان فکر مندی سے کہتا کمرے کے باہر جانے لگا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، آپ ایک نیورو سرجن ہیں، نہ کہ چائلڈ اسپیشلسٹ۔ وہ ویسے بھی خالہ کے پاس جا کر وہ چپ ہو گئی۔ رباب نے ارسلان کو فکر مند ہوتا دیکھ کر اسے بتایا، ہاں لیکن ڈاکٹر تو ہوں، ارسلان نے کہا اور پھر کمرے سے جانے لگا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ چپ ہے، رباب نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے مڑا اور رباب کے پاس آ کر اپنے حصار میں لے گیا۔ کیوں نہ اس وقت کا استعمال کار طریقے سے کیا جائے؟ ارسلان رباب کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ رباب نے گردن اونچی کر کے پوچھا۔
मतलब अरसलान ने रुबाब को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। अरसलान कोई रुबाब के इसके इरादे जानकर गड़बड़ा कर बोलने लगी। जब अरसलान ने उसे बेड पर लिटाकर उसके लबों पर उंगली रखकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। कुछ देर तक अरसलान यूं ही रुबाब को देखता रहा, फिर अपनी आंखों से चश्मा निकालकर एक तरफ रखता उसके लबों पर झुककर खुद को सैराब करने लगा। खत्म शुभ चलिए जी, ये नॉवल खत्म हो चुका है। आपको ये नॉवल कैसा लगा? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।